کل امین گنڈاپور نے پھر سے لائن کراس کی. کل امین گنڈاپور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے. لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے. یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی. لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں، یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکی کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے. وہ ٹھیک ہے، ان کے لیڈر سمیت ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا، وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھے تو بہتر ہوگا. لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کراس کی تھی، اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا. اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے. اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں. لیکن اب میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی بھی ہے. کل گنڈاپور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیہ دیا ہے. میں گنڈاپور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، صاحب میں نے ویسے کیوں کہہ دیا، میں اسے یاد کرانا چاہتی ہوں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تہذیب، اخلاقیات وہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی. ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہر جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا ایک ایس ایچ او کو دے کے بھاگ رہا تھا. اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھے. 15 دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے. میں 20 دن دیتی ہوں کرائے رہا. دیکھتے ہیں. پنجابی جو ہیں وہ اپنی غیرت کے نام کے اوپر بڑے مشہور ہیں. اور دوسرا جو یہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس ہے، اس تو وہ تو خیر جتنی مثالی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. تو بالکل یہ جو کل ہوا ہے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں، جن کو بڑا دل چاہتا ہے کہ سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ملزمان کے ہیں، وہ 9 مئی کے دہشت گرد تو ان کے ہیں، اور اب جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کو بار بار جلسوں کی اجازت دی جائے. آج میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جو کل ہوا ہے کسی کو پشیمانی ہے اپنے فیصلوں پہ؟ اسلام آباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا، اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئی، ان کو کہا کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا، یہ وہاں نہیں گئے. انہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ان کو فیصلہ نہ پہنچا ہو. فیصلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں جن کو بہت دل چاہتا ہے ان کے بنیادی حقوق، صرف ان کے پاس بنیادی حقوق ہیں، ان کو بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں پاکستان میں آئین کو نہ ماننے کی تقریریں کر کے. ان کے بنیادی حقوق انہوں نے استعمال کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے سربراہان کو کھلی ننگی دھمکیاں اور گالیاں دینے کے لیے. ان کے بنیادی حقوق ان کو اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ یہ عورتوں کی تردید کریں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے. اور پھر انہوں نے بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں 2 صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. میرا آج سوال ہے اپنی آنریبل عدلیہ سے، جن کو بہت شوق ہے ان کو جلسوں کی اجازت دینے کا بھی، جو کل ہوا ہے، جس طرح سے کل این او سی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آج کوئی شرمندہ ہے؟ آپ نے کل دیکھا ہے سب کچھ یا آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ دیکھنا سننا نہیں چاہتے. اب یہ جو لشکر کشی ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ ایک وفاق جو مختلف اکائیوں سے مل کے بنا ہے، اس وفاق کے اندر ایک
नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। अब ये बता दें ये आइन की कौन सी खिदमत है? ये यहाँ पर बुनियादी हकूक जो इनके हैं, उसके बाद हम पंजाबियों के बुनियादी हकूक हैं। मैं यहाँ पंजाबी पख्तून की बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात हैं जो मुझे उठाने पड़ेंगे, जो मुझे पूछने पड़ेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। ये इमरान दारी पाकिस्तान को आज तक कितनी महंगी पड़ी और मजीद कितनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा हो रहा है किसी को? मईशत ऊपर जा रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ रही है। वो अपना फितना फसाद लेके बाहर आ गए। और हाँ, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा, देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं वो फेक वीडियो जरा फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो उस पर फेक वीडियो लगा लगा के फिर आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। ऐसे नहीं बचती इससे। और गंडापुर का जो सरकारी लश्कर है उसके बगैर 3000 बंदा नहीं था पूरे जलसागाह के अंदर। और मैं पूछना चाहती हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, पेशावर हाई कोर्ट जो जाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसको इनसे जलसे कराने का बहुत शौक है, कल आपने सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है? आपको पता चला? हम भिजवा देते हैं आपको रिपोर्टें। अगर आपको पता नहीं चला, रिपोर्टें आपके पास ऐसे सारी होती हैं।